بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں پھر سے ایک دفعہ لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو دوستو، شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا چوتھا۔ دیکھیے، زبان و ادب، اس کتاب کے خالق ہیں ڈاکٹر مغنی تبسم۔ قدیم اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اس کتاب کے مصنف ہو جائیں گے محمد حسن۔ اردو ادب کی تاریخ، یہ کتاب ہے عظیم الحق جنیدی صاحب کے۔ اور اردو کی ادبی تاریخ، اس کتاب کے خالق ہیں عبد القادر سروری۔ تو اس اعتبار سے دوستو آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے گا، زبان و ادب، اس کتاب کے مصنف ہیں ڈاکٹر مغنی تبسم۔ قدیم اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، اس کتاب کے خالق ہیں محمد حسن۔ اردو ادب کی تاریخ، اس کتاب کے خالق ہیں، اردو ادب کی تاریخ کے خالق ہیں عظیم الحق جنیدی۔ اور اردو کی ادبی تاریخ، اس کتاب کے مصنف ہیں عبد القادر سروری۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ تیرے جلوے سوں اے ماہ جہاں تاب، ہوا دل سر بسر دریائے سیماب۔ اس شعر کے خالق کون ہیں؟ میر، شاد، غالب یا پھر ولی؟ جب تک دوستو ان سبھی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ میر تقی میر کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی ہے 1712 عیسوی کو، ہاں ٹھیک ہے، 1722 عیسوی کو ہی ہے، معاف کیجیے گا 12 نہیں ہے، 1722 عیسوی کو جو ہے آگرہ میں ہوئی ہے۔ اور ان کی وفات 1830 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ شاد کی پیدائش 1846 عیسوی کو، اور وفات جو ہے 1927 عیسوی کو پٹنہ ہی میں۔ غالب کی آپ کو معلوم ہوگا 1797 سے 1869 والے ہیں، آگرہ سے دلی۔ اور ولی دکنی اورنگ آباد میں 1668 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور وفات جو ہے ان کی احمد آباد میں 1720 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ولی دکنی۔ سوال کیا تھا؟ تو تیرے جلوے سوں اے ماہ جہاں تاب، ہوا دل سر بسر دریائے سیماب۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کے داخل نصاب غزل کا شعر ہے۔ تو اس کا صحیح جواب جو ہے ولی دکنی ہے، یہ شعر ولی دکنی صاحب کا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ذیل میں سے دو زمرے شاعر اور ان کی نظم کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ جی، تو یہاں دیکھیے گا، اکبر الہ آبادی کی نظموں میں برق کلیسا، فرزی لطیفہ، دربار دہلی، اور میرا جی کی نظموں جو داخل نصاب ہے، تو میرا جی کی نظموں میں یہ کلر کا نغمہ ہے محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا۔ تو یہ اے اور سی آپ کا جو رائٹ آپشن ہے وہ دوسرا ہو جائے گا۔
اکبر الہ آبادی کی سبھی نظمیں ہیں، برق کلیسا فرزی لطیفہ دربار دہلی اور میرا جی کے نظم کا یہ ہے زمرہ، کلر کا نغمہ محبت، جاتری سمندر کا بلاوا۔ اب دیکھیے یہ شفیق فاطمہ شعرا کے جو نظم ہے وہ باز گشت ہے، لیکن باز آمد جو ہے اختر علی ایمان کا ہے، تاج محل ساحر کا ہے، تو اسی اعتبار سے یہاں بھی غلط۔ ساحل لدھیانوی کی نظموں میں تاج محل آتا ہے، اس کے بعد جو ہے گریز اور صبح امید جو ہے یہ آزاد کا نظم ہے، تو اس اعتبار سے یہاں ڈی غلط ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں اکبر الہ آبادی کی پیدائش اور وفات کی دوستوں۔ تو اکبر الہ آبادی صاحب کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی ہے 1846 عیسوی کو۔ 1846 عیسوی کی ان کی پیدائش ہوئی ہے الہ آباد میں، اور وفات 1921 عیسوی کو ہوئی ہے۔ شفیق فاطمہ شعرا کی پیدائش 1930 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1930 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے ناگپور میں، اور وفات 2012 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ میرا جی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو میرا جی کی 1912 میں پیدائش ہوئی ہے۔ ان کی پیدائش پنجاب میں ہوئی ہے، اور ان کی وفات جو ہے 1949 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ 1912 عیسوی میں جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں پنجاب میں، اور وفات ان کی 1949 عیسوی کو ممبئی میں۔ اور ساحل لدھیانوی کو آپ کو معلوم ہوگا 1921 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں کہاں؟ تو لدھیانہ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1980 عیسوی کو لدھیانہ ہی میں ہوئی ہے۔ چلے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان میں 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا زمرہ کیا ہے؟ یہ کہہ رہا کہ ارسطو نے شاعری کو مغرب اخلاق قرار دیا ہے، اور دوسرا زمرہ ہے افلاطون نے شاعری کو مغرب اخلاق قرار دیا۔ سی میں ہے ایلیٹ کو فارملسٹ کا نمائندہ کہا جاتا ہے، اور ڈی میں ہے ارنلڈ کو فارملسٹ کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ جی یہاں دھیان دیجیے گا، ارسطو نے شاعری کو مغرب اخلاق قرار نہیں دیا تھا، بلکہ افلاطون نے شاعری کو مغرب اخلاق قرار دیا تھا، تو بھی درست ہو جائے گا۔ اور ارنلڈ کو فارملسٹ کا نمائندہ نہیں کہا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ تو ایلیٹ کو۔ بی اور سی آپ کے تیسرے میں ہے، تیسرا اس کا صحیح جواب ہے، تو یاد رکھیے گا افلاطون نے شاعری کو مغرب اخلاق قرار دیا، اور ایلیٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو فارملسٹ کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال۔ اب یہاں تصنیف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرہ بتانا ہے۔ جی تو تصنیف کے اعتبار سے جو 2 صحیح زمرہ ہے وہ آپ کا اے اور بی ہو جائے گا۔ تنقیدی افکار انداز گفتگو کیا ہے؟ غالب چند پہلو، شعریات، افسانے کی حمایت میں جدیدیت اور ہم درس بلاغت۔ اے اور بی والے جو زمرے ہیں وہ شمس الرحمن فاروقی کے ہیں۔ کن کے ہیں؟ تو فاروقی کے ہیں۔ اے اور بی والے جو زمرے ہیں ساتھیوں وہ شمس الرحمن فاروقی کے تصانیف کے زمرے ہیں۔ اب یہاں سی اور ڈی کے بات کیا جائے تو یہاں دیا گیا اردو غزل کے اہم موڑ، تفہیم غالب۔ اردو غزل کے اہم موڑ اور تفہیم غالب یہ بھی شمس الرحمن فاروقی کی کتابیں ہیں، لیکن انشائی غالب کے مصنف ہیں رشید حسن خان۔ کون ہیں؟ تو رشید حسن خان، رشید حسن خان 1925 سے 2006 والے کی یہ تصنیف ہے انشائی غالب، تو اس اعتبار سے سی غلط۔ لفظ و معنی، اثبات و نفی اور تلاش و تعبیر، تلاش و تعبیر، یہ تو
تلاش و تعبیر اور انشاء اور تلفظ، یہ دونوں کتاب بھی رشید حسن خان کے، انشائی غالب اور تلاش و تعبیر یہ دونوں رشید حسن خان کے، لیکن لفظ و معنی اور اثبات و نفی یہ شمشیر رحمان فاروقی کی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہاں ڈی بھی غلط ہو جائے گا۔ ویسے آپ کا رائٹ آپشن دوسرا ہے، اے اور ایک سیکنڈ، اے اور پہلا ہو جائے گا، اے اور بی۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس تنقید نگار نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا؟ میرا جی، آل احمد سرور، ممتاز شیریں یا پھر انتظار حسین؟ جی، تو ممتاز شیریں نے سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ سعادت حسن منٹو کے فکر و فن کو موضوع بحث بنایا تھا۔ منٹو کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کیا جائے تو سعادت حسن منٹو کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے، کہاں؟ تو پنجاب میں، اور وفات جو ہے لاہور میں ان کی 1955 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1955 عیسوی کو ان کی وفات ہے۔ ان کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت ہے، جو 1950 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور اس میں جو ہے 8 افسانے شامل ہیں ٹھنڈا گوشت میں۔ تو پیدائش 1912، وفات 1955، 1950 میں ان کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت شائع ہوا، اور اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ میرا جی کے پیدائش وفات کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے، 1912 سے 1949 والے ہیں میرا جی۔ آل احمد سرور 1911 سے 2002 والے ہیں، اور انتظار حسین کے بارے میں بات کیا جائے تو انتظار حسین جو ہے یہ آپ کے ناول نگار ہیں۔ ان کا یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل ناول بستی ہے، ناول بستی یہ کب شائع ہوا؟ تو یہ 1980 عیسوی میں شائع ہوا ناول بستی۔ ناول بستی یہ 11 فصلوں پر مشتمل ہے، آپ کو معلوم ہوگا 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اور انتظار حسین کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو بلند شہر میں ان کی پیدائش دسمبر 1923 عیسوی کو ہوئی ہے، دسمبر 1923 عیسوی کو، اور وفات 2016 عیسوی کو لاہور میں، 2016 عیسوی کو لاہور میں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میر خلیق کے کس شعر کو سن کر کس نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت؟ اس شعر کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ کس نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی اس شعر کو سن کر اور کہا کہ جب یہاں ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت؟ تو یہ بات کہی تھی آتش صاحب نے۔ میر خلیق کے شعر کو سن کر جو ہے انہوں نے اپنی غزل پھاڑ ڈالی، اور انہوں نے کہا کہ جب یہاں جو ہے ایسا شاعر موجود ہے تو پھر میری کیا ضرورت؟ تو خواجہ حیدر علی آتش یہ صحیح جواب ہو جائے گا۔ ان کا اصل نام خواجہ حیدر علی اور تخلص آتش کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1778 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی، اور وفات 1847 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں۔ آتش کے ہم عصر میں جو ہے ناصر تھے، ناصر یہ آتش کے ہم عصر میں آتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں، تو آتش ناصر یاد رکھیے گا۔ اور دیا شنکر نسیم جو ہیں یہ آتش کے شاگرد تھے، جو گلزار نسیم والے جو ہیں یہ آتش کے کیا تھے؟ تو شاگرد تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انیس کا مرثیہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے؟ لکھنؤ سے دہلی پہنچا تو کس نے کہا انیس نے خواہ مخواہ پورا مرثیہ لکھا، یہی ایک مصرع کافی تھا؟ غالب حالی شیفتہ یا فضل حق خیر آبادی؟ حالی کی پیدائش 1837، وفات 1914۔ غالب کی آپ کو معلوم ہوگا، غالب کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ اگر کسی کو شیفتہ کی پیدائش وفات معلوم ہو تو کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں۔ جی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا
सी ऑप्शन शेफ्ता। अनीस के मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है। लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो शेफ्ता ने कहा अनीस ने खामखा पूरा मरसिया लिखा, यही एक मिसरा काफ़ी था। किसने लिखा? तो शेफ्ता ने। तो इस सवाल का सही जवाब शेफ्ता हो जाएगा। अच्छा, ये कौल आप मुझे बताइएगा कि किसका है। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया। उनके हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। ये कौल मीर अनीस के ताल्लुक़ से किसने कहा था? मीर अनीस के ताल्लुक़ से ये कौल किसने कहा था? वैसे मीर अनीस की पैदाइश 1802 ईस्वी को जो है फैज़ाबाद में हुई और वफ़ात जो है 1874 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। तो ये जो कौल है मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया, ये अब्दुल हलीम शरर साहब का कौल है। अब्दुल हलीम शरर जिनका नाबिल है फिरदौस बरी, आपके यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। फिरदौस बरी 1899 में शाया हुआ जो 9 बाब पर मुश्तमिल है। अब्दुल हलीम शरर वही हैं 1860 से 1926 वाले। 1860 में इनकी पैदाइश हुई लखनऊ में और वफ़ात लखनऊ ही में 1926 ईस्वी को हुई। तो अब्दुल हलीम शरर ने ये कहा था कि मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया, जो है इनके हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। अच्छा सॉरी, इनके हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सर झुकाना ही पड़ता है, ये कौल हाली का है, ठीक है। और मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ मरसिया खानी को भी एक फ़न बना दिया, ये अब्दुल हलीम शरर का है, ठीक है। अनीस के हर लफ्ज़ और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये हाली का कौल है, ठीक है। अलग अलग कौल है ये दोनों। चलिए एक और कौल है अनीस के ताल्लुक़ से, बहुत ही मशहूर कौल है। कौल ये है कि अनीस सफ़ाई कलाम, लतीफ़ बयान, चाशनी मुहावरा, खूबी बंदिश, हुस्न उसलूब, मुनासिबत मकाम, तर्ज़ अदा और सिलसिले की तरतीब में जवाब नहीं रखते। जी, तो ये कौल 1830 से 1910 वाले का है, यानी कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है। क्या था कि अनीस सफ़ाई कलाम, लतीफ़ बयान, चाशनी मुहावरा, खूबी बंदिश, हुस्न उसलूब, मुनासिबत मकाम, तर्ज़ अदा और सिलसिले की तरतीब में जवाब नहीं रखते, बकौल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अच्छा, एक और कौल है कि हाली और सैयदीन की नस्र को अखलाक़ी नस्र का नाम दिया जा सकता है। ये सभी अनीस के ताल्लुक़ से ही अक़वाल हैं, तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि इनके ताल्लुक़ से कुछ अक़वाल आ रहे हैं तो आप ज़रूर सुनिए और गौर कीजिए, क्योंकि यूजीसी नेट में जो है यहाँ से अक्सर सवालात बनते हैं। तो कौल ये है कि हाली और सैयदीन की नस्र को अखलाक़ी नस्र का नाम दिया जा सकता है, तो अनीस के तमाम तर कलाम को या उसके बेशतर हिस्से को हम अखलाक़ी नज़्म के नाम से मौसूम कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान 1919 से 2010 वाले ने, मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू वाले ने ये बात कही है कि हाली और सैयदीन की नस्र को अखलाक़ी नस्र का नाम दिया जा सकता है, तो अनीस के तमाम तर कलाम को या उसके बेशतर हिस्से को हम अखलाक़ी नज़्म के नाम से मौसूम कर सकते हैं, बकौल मसूद हुसैन ख़ान। अच्छा, एक ये बहुत मशहूर कौल है कि मीर खलीक का लौंडा आफ़तें ढा रहा है, आफ़तें ढा रहा है। तो ये मीर खलीक का लौंडा आफ़तें ढा रहा है, ये किसने कहा था? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश ने कहा था। खलीक इनके वालिद हैं, तो इसलिए जो ये तो इनके उस्ताद थे ना, तो इसलिए इन्होंने कहा था कि मीर खलीक का लौंडा आफ़तें ढा रहा है। चलिए, और ये याद रखिएगा कि पूछा जाए कि किसके मरसियों को मुअज्जज़ बयानी से ताबीर किया जाता है, तो वो मीर अनीस हो जाएंगे। बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। कोसों गए पानी के तजस्सुस में हुआ खा, हवा खा क्या होगा? हाँ, कोसों गए पानी के तजस्सुस में हवा खा, जुज़ खाक न चश्मा कहीं देखा न कहीं चा। इस शेर में
کی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی تو اس شعر میں مرات النظیر، صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا گیا۔ اب مرات النظیر کو ضلع جگت بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک دفعہ پوچھا گیا تھا، ضلع جگت۔ مرات النظیر کو دوسرا نام ضلع جگت بھی ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے، تو شعر میں ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جو آپس میں مناسبت رکھتے ہیں، جو ملتے جلتے ہوتے ہیں، جیسے کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، تو پتا پتا، بوٹا بوٹا، گل، باغ، تو یہ ایک دوسرے سے مناسبت رکھنے والے الفاظ ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ جب شعر میں آ جاتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں آپ کے مرات النظیر، جیسے ہوا، پانی، خاک، چشمہ، تو اس طرح کے الفاظ اگر آپ دیکھیں تو وہ سمجھ جائیے یہ مرات النظیر ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولیت دی؟ کردار، پلاٹ، ہیرو یا ماحول؟ تو آپ کو معلوم ہوگا پلاٹ کو جو ہے ارسطو نے ڈرامے کے فن میں اولیت دی تھی۔ اچھا، ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی 6 ہیں، جس سے سوال بنتا ہے۔ تو پہلا ہے پلاٹ، کردار، دوسرا تیسرا مکالمہ، چوتھا مرکزی خیال، پانچواں موسیقی، چھٹا آرائش۔ تو کیا تھا ارسطو کے مطابق ڈرامے کے اجزائے ترکیبی 6 میں سے پلاٹ، کردار، مکالمہ، مرکزی خیال، موسیقی اور آرائش۔ اور ارسطو نے ڈرامے کے فن میں پلاٹ کو زیادہ اولیت دی ہے۔ اگلا سوال، غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا افسانوی انداز ہے۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ افسانوی انداز ہے۔ غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تو افسانوی انداز۔ غالب کا ایک مشہور قول ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ غالب نے اپنے خطوط میں مختصر القاب بھی استعمال کیے ہیں، اور جیسے کہ 1000 کوس سے بزبان کلام باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ تو اور غالب نے خطوط نویسی کا آغاز جو ہے کب کیا تھا؟ تو انہوں نے جو ہے خطوط نویسی کا آغاز 1847 1848 بھی کہا، کچھ لوگوں نے جو ہے 1850 بھی کہا ہے کہ غالب نے خطوط نویسی کا آغاز 1850 میں کیا تھا۔ تو 1847 سے 1850 تک یاد رکھیے گا، آپشن میں آئے تو آپ اچھے سے حل کر لیجیے گا۔ اب دیکھیے غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ جو ہے کیا ہے؟ تو عود ہندی ہے، اور اس میں 162 خطوط شامل ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 4 مہینے پہلے یعنی کہ 17 اکتوبر 1868 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے جس میں 62 خطوط شامل ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے کتنے مہینے پہلے شائع ہوئے؟ تو 4 مہینے پہلے، یعنی کہ 17 اکتوبر 1868، یہ ڈیٹ یاد رکھیے گا۔ اب ان کے خطوط کا دوسرا مجموعہ جو ہے اردو معلیٰ ہے، یہ غالب کے خطوط کا دوسرا مجموعہ ہے، اور اس میں خطوط جو ہیں 472 ہیں، اور یہ غالب کے انتقال کے 19 دن بعد، وہ 4 مہینے پہلے انتقال کے، اور یہ انتقال کے 19 دن بعد یعنی کہ مارچ 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ تو یہ ان کے 2 خطوط جو ہے پوچھے جاتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی چیز پوچھا جاتا ہے مکاتب غالب، جسے مولانا امتیاز علی عرشی نے 1937 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ رکعت غالب، یہ فارسی میں کہے گئے غالب کا خطوط کا مجموعہ ہے، اور اس میں 15 خطوط شامل ہیں۔ قادر نامہ، یہ 8 صفحات کا رسالہ ہے، پوچھا جائے تو بتائیے گا 8 صفحات کا رسالہ ہے، اور اسے غالب نے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے زین العابدین عارف کے 2 بچوں یعنی باقر علی خان اور حسین علی خان کے لیے لکھا تھا، جنہیں غالب نے گود لیا تھا۔ قادر نامہ میں ہندی، فارسی، عربی کے مترادف بیان کیا گیا ہے۔ پوچھا جائے اگر غالب کے کس تصنیف میں ہندی، فارسی، عربی کے مترادف بیان کیا گیا تو یاد رکھیے گا قادر نامہ۔ خطوط غالب، یہ بھی غالب کا خطوط کا ایک طرح سے مجموعہ ہے، اور نادرات غالب جو 47 خطوط کا مجموعہ ہے، اور یہ 1869 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس میں نبی بخش حقیر کے نام سے خطوط شامل ہے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ پوچھا جائے نبی بخش حقیر کے نام سے
جو غالب کے کس خطوط میں نبی بخش حقیر کا نام شامل ہے؟ تو وہ نادرات غالب. ٹھیک ہے، اس میں نبی بخش حقیر کے نام سے خطوط شامل کیا گیا نادرات غالب میں. نکات غالب، اس میں اردو زبان میں فارسی قواعد ہے، تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اگر پوچھا جائے کہ غالب کو کون سا خطوط ہے جس میں اردو زبان میں فارسی قواعد ہے، تو نکات غالب. اگلا سوال، موضوع کا کارخانہ کس کا لکھا ہوا افسانہ ہے؟ بتائیے گا. موضوع کا کارخانہ کرشن چندر، عصمت، حیات اللہ یا پھر راجندر سنگھ بیدی. تو موضوع کا کارخانہ یہ لکھا ہوا ہے دوستوں حیات اللہ انصاری. صحیح جواب سی آپشن ہے، حیات اللہ انصاری. حیات اللہ انصاری صاحب کی پیدائش 1912 عیسوی کو ہوئی ہے اور لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے 12 میں اور وفات 1999 عیسوی کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ان کے والد کا نام وحید اللہ انصاری تھا اور انہوں نے ہندوستان اخبار اور روزنامہ قومی آواز کا اجرا بھی کیا ہے. ہندوستان اخبار اور روزنامہ قومی آواز، ہندوستان اخبار اور روزنامہ قومی اخبار کا انہوں نے اجرا کیا. ان کا بہت مشہور ناول ہے، کیا ہے، لہو کے پھول. ٹھیک ہے، لہو کے پھول جو ہے ان کا مشہور ناول ہے اور یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے. لہو کے پھول بہت ہی ضخیم ناول ہے اور ان کا افسانہ ہے ایک مشہور ہے، آخری کوشش. اور اس کے علاوہ جو ہے 2.5 سیر آٹا، یہ اردو کا اولین مارکسی افسانہ مانا جاتا ہے. 2.5 سیر آٹا جو انہی کا ہے، حیات اللہ انصاری کا. تو اتنی چیزیں یاد رکھیے گا. حیات اللہ انصاری تو نیٹ کے نصاب میں شامل نہیں ہے لیکن کبھی کبھی سوالات بن جاتے ہیں تو اس لیے میں نے ذکر کر دیا. اب بات کر لیتے ہیں کرشن چندر کی. تو کرشن چندر کے دوستوں پیدائش جو ہے نومبر 1914 عیسوی کو، نومبر 1914 عیسوی کو جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے پنجاب میں اور وفات 1977 عیسوی کو ممبئی میں. تو یہ ہو گئے ہیں کرشن چندر 1914 سے 1977 والے. اور ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ جو ہے ہم وحشی ہیں. تو ہم وحشی ہیں 1948 میں شائع ہوا، یہ یاد رکھیے گا 1948 میں شائع ہوا. پوچھا جائے کتنے افسانے شامل ہیں تو ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں ہم وحشی ہیں میں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں یاد رکھنا ہے. اب آ جائیے عصمت چغتائی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں. تو دوستو عصمت چغتائی بھی افسانہ نگاری کی وجہ سے مشہور ہیں، لیکن عصمت چغتائی کا یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل ناول بھی ہے اور افسانہ بھی، تو دونوں کے بارے میں ذکر کریں گے. تو عصمت چغتائی کی جو سب سے پہلے پیدائش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو ان کی سب سے جو ہے پیدائش جو ہے اگست 1915 عیسوی میں ہے. ٹھیک ہے، اگست 1915 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے بدایوں میں اور وفات 1991 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے. اب عصمت چغتائی کی سب سے پہلے بات کریں افسانے کے، تو چوٹیں ان کا داخل نصاب افسانی بھی مجموعہ ہے. جوٹیں نہیں ہیں، چوٹیں ہیں جی. تو چوٹیں 1942 عیسوی میں شائع ہوا. 1942 میں خواجہ احمد عباس کا بھی افسانی مجموعہ شائع ہوا، ایک لڑکے. اور عصمت چغتائی. اور بات کریں چوٹے میں کتنے افسانے شامل ہیں تو 11 افسانے ہیں، 3 خاکے ہیں اور 1 ڈرامہ ہے. تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 11 3 14 اور 1 15، ٹوٹل 15 افسانے شامل ہو گئے. ٹھیک ہے، اب بات کر لیتے ہیں عصمت چغتائی کے ناول کے. تو عصمت چغتائی کا ناول ٹیڑھی لکیر ہے. ٹیڑھی لکیر یہ 343 1945 کہا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ 3 منزلیں ہیں اس میں، 43 ابواب ہیں. 1945 عیسوی میں شائع ہوا، اس لیے 343 1945 کہا جاتا ہے. کہا نہیں جاتا ہے بلکہ میں خود کہتا ہوں یاد رکھنے کے لیے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور راجندر سنگھ بیدی کے بھی بارے میں بات کر لیتے ہیں. تو بیدی جو ہیں یہ پیدا ہوئے ہیں سپٹمبر 1915
سپٹمبر 1915 عیسوی کو لاہور میں، اور وفات جو ہے ممبئی میں 1984 عیسوی کو ہوئی ہے ان کی وفات۔ اپنے دکھ مجھے دے دو ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے، بیدی کا ناول بھی ہے UGC نیٹ کے نصاب میں، اور افسانی مجموعہ ہے، تو دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے افسانی مجموعہ دیکھتے ہیں۔ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں شائع ہوا۔ افسانی مجموعہ 1965 عیسوی میں اپنے دکھ مجھے دے دو شائع ہوا ہے۔ ٹوٹل اس میں کتنا افسانے شامل ہے؟ تو 9۔ اب بات کریں ناول کی، تو بیدی کا ناول جو ہے ایک چادر میلی سی، جو 1962 عیسوی میں شائع ہوا، ایک چادر میلی سی 62 میں شائع ہوا، اور یہ 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ بہمنی خاندان کے کس سلطان کے زمانے میں لکھی گئی دوستو؟ تو یاد رکھیے گا، قدم راؤ پدم راؤ جو ہے یہ احمد شاہ بہمنی کے دور میں لکھی گئی تھی۔ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ یہ اردو زبان کی پہلی طبعزاد مثنوی ہے، اور یہ بہمنی دور کے پہلے شاعر فخرالدین نظامی جو ہے، بہمنی دور کے پہلے شاعر فخرالدین نظامی کی تخلیق ہے۔ یہ مانا جاتا ہے یہ بہمنی دور کے پہلے شاعر ہیں فخرالدین نظامی۔ فخرالدین نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، فخرالدین۔ تو یہ فخرالدین نظامی جو ہے اس کے تخلیق کار ہیں قدم راؤ پدم راؤ کے۔ 1421 سے 1400 جو ہے، ایک سیکنڈ، 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں جو ہے انہوں نے لکھا تھا۔ اردو زبان کی پہلی جو ہے یہ طبعزاد مثنوی ہے، اور اسے جمیل جالیبی نے 1973 عیسوی میں جو ہے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ تو یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ 1421 سے 1435 عیسوی کے درمیانی حصے میں جو ہے فخرالدین نظامی نے لکھا، مرتب کر کے جمیل جالیبی نے 1973 عیسوی میں شائع کیا۔ جو لوگ پڑھ چکے ہیں گھبرائیے گا نہیں، اس سے آپ کا ایک اچھا ریویژن ہو جائے گا دسمبر ایگزام کے لیے۔ تو خوب غور سے سنیے اور دیکھیے، اور دوستوں میں شیئر بھی کیجیے۔ اور چلیے ٹھیک ہے، دیکھیے اور بات کریں اس سے آگے، تو مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کا تعارف جو ہے سب سے پہلے نصیر الدین ہاشمی نے کرایا تھا۔ کس نے کرایا تھا؟ تو نصیر الدین ہاشمی نے۔ پین کام نہیں کر رہا اسی لیے میں ہاتھ سے لکھ رہا ہوں۔ تو نصیر الدین ہاشمی نے جو ہے سب سے پہلے اس کا تعارف کرا، اور اس کا نام بھی جو ہے انہوں نے قدم راؤ پدم راؤ تجویز کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس جیسے کہ میں نے بات کیا، یہ جمیل جالیبی نے اسے مرتب کر کے شائع کیا تھا۔ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی جو ہے 1979 عیسوی میں ہوا ہے۔ تو یہ دوسرا ایڈیشن نہیں پوچھا جاتا ہے، لیکن ویسے یاد رکھیے گا۔ اور جمیل جالیبی نے جو ہے اس کا انتساب جو ہے بابائے اردو کے نام کرتے ہوئے فارسی کا ایک مشہور مقولہ ہے حق بحقدار سید، تو انہوں نے جو ہے لکھا ہے اس میں حق بحقدار سید جو ہے درج کیا ہے، اور بابائے اردو کے نام جو ہے انتساب انہوں نے کیا ہے۔ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں پوچھا جائے اشعار کی تعداد کتنی ہے، تو 1032، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو نسخہ جو ہے وہ عمر یافعی کے پاس تھا۔ کس کے پاس تھا؟ تو عمر یافعی کے پاس اس کا نسخہ تھا۔ اور مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی زبان جو ہے کافی مشکل ہے، اور اس میں گجری اردو کا عکس نظر آتا ہے، اور اس میں ہندی اور مقامی الفاظ کی بہتات ہے۔ اس کے مشہور کرداروں میں آپ کو ملے گا ہیرا نگر کا راجہ قدم راؤ، پھر قدم راؤ کا وزیر جو ہے پدم راؤ رہتا ہے، اخرناتھ ایک جوگی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دھنور بیت اور امر بیت کا ذکر جو ہے اسی مثنوی میں کیا گیا ہے۔ پوچھا جاتا ہے دھنور بیت اور امر بیت کا ذکر کس مثنوی میں آیا؟ چلیے، اور اسی میں جو ہے طوطے میں جو ہے طوطے کا ایک کردار ہے جو ہے جس کی مدد سے جو ہے راجہ کی روح طوطے میں اخرناتھ منتقل کر دیتا ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھ لیتے ہیں۔ بستان خیال ان میں سے کس کی مثنوی ہے؟ تو یہ آپ کو معلوم ہوگا، بستان خیال جو ہے یہ مثنوی ہے سراج اورنگ آبادی۔ مثنوی کے بارے میں پوچھا گیا ہے،
بستان خیال و داستان نہیں پوچھا گیا ہے۔ تو اب آئیے یہاں دیکھ لیتے ہیں فٹافٹ سراج اورنگ آبادی کے بارے میں۔ تو سراج اورنگ آبادی 1711 میں پیدا ہوئے، وفات 1763، اور یہ اورنگ آباد دکن کے آخری شاعر صاحب دیوان قرار دیے جاتے ہیں۔ سراج اورنگ آبادی نے شاہ عبد الرحمن چشتی کے کہنے پر 24 سال کی عمر میں شاعری تنقی شعر گوئی میں سراج اورنگ آبادی نے ولی دکنی سے استفادہ کیا، اور سراج اورنگ آبادی کے ہم عصر شاعروں میں شاہ حاتم، مضمون، شاکر ناجی، یکرنگ فغاں، میر تقی میر وغیرہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے کلیات سراج کو عبد القادر سروری مخزن کے جو مدیر ہیں، تو انہوں نے پہلی بار 1949 میں حیدرآباد سے شائع کیا تھا کلیات سراج کو۔ یاد رکھیے گا، پوچھا جائے کہ کلیات سراج کو کس نے جو ہے مرتب کیا، تو عبد القادر نے 1949 میں حیدرآباد سے کر کے مرتب کر کے شائع کیا۔ اور سراج اورنگ آبادی کے کلیات میں کل 11 مثنویاں ہیں۔ بستان خیال سراج اورنگ آبادی کی مشہور مثنوی ہے۔ مثنوی بستان خیال سراج اورنگ آبادی کی آپ بیتی بھی ہے، تو یہ بھی یاد رکھیے گا۔ اور بستان خیال میں عاشق اور معشوق دونوں مرد کی شکل میں ہے۔ یہ پوچھا جائے اگر کس مثنوی میں عاشق اور معشوق دونوں مرد کی شکل میں ہے، تو وہ بستان خیال یاد رکھیں گے۔ سراج اورنگ آبادی نے مثنوی بستان خیال کو 2 دن میں مکمل کیا تھا۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ اس مثنوی کو جو ہے انہوں نے 2 دن میں مکمل کیا۔ چلیے، اور سراج اورنگ آبادی کے مثنویوں کی تعداد دیکھیں تو مثنوی سوز گداز، اس کے علاوہ مثنوی نالہ ہجر، نامہ عشق، مثنوی مناجات، مثنوی احوال و فراق، مثنوی مطلب دل، مثنوی خط زندگی، اور مثنوی حمد باری۔ اگلا سوال، موازنہ انیس الدبیر کا مصنف کون ہے؟ تو موازنہ انیس الدبیر کے مصنف شبلی نعمانی ہیں۔ انہوں نے 1907 عیسوی میں جو ہے اسے شائع کیا تھا، اور موازنہ انیس الدبیر کے ذریعے جو ہے شبلی نے اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد ڈالی۔ شبلی کی پیدائش 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں، اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی۔ شبلی نعمانی کے مشہور کتابوں کے بارے میں بات کریں دوستو، تو مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم، المامون، سیرت النعمان 1891 میں شائع ہوا، 2 جلدوں میں ہے سیرت النعمان۔ سفر نامہ روم مصر شام 1894 میں شائع ہوا۔ الفاروق، ان کا داخل نصاب جو ہے سوانح عمری ہے حضرت عمر کی، 1898 میں شائع ہوئی، یہ بھی 2 جلدوں میں ہے۔ الغزالی، العلم الکلام، سوانح مولانا روم۔ شعر العجم، یہ پوچھا جاتا ہے، 5 جلدوں میں ہے۔ شعر العجم 1918، 5 جلدوں میں ہے۔ سیرت النبی، یہ 2 جلدوں میں ہے۔ مقالات شبلی 8 جلدوں میں ہے۔ مکاتب شبلی، یہ 2 جلدوں میں ہے، جسے مرتب کیا سید سلیمان ندوی نے۔ خطوط شبلی کو محمد امین زبیری اور سید محمد یوسف نے مرتب کیا، اور خطوط شبلی بنام آزاد کو سید محمد حسنین نے مرتب کیا۔ باقیات شبلی 7 جلدوں میں ہے، اور اس کے مرتب کردہ ہیں مشتاق حسین۔ یادگار شبلی یہ شیخ محمد اکرام کی تصنیف ہے، یادگار شبلی کے نام سے۔ چلیے، حیات شبلی یہ سید سلیمان ندوی کی تصنیف ہے۔ یہ 2 کتابیں جو ہیں یہ شبلی کی نہیں ہے، لیکن شبلی پر جو ہے شیخ اکرام نے کتاب لکھی، یادگار شبلی، اور حیات شبلی سید سلیمان نے لکھی۔ اگلا سوال، حدائق الانظار کس داستان کا حصہ ہے؟ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، بستان خیال اس کا صحیح جواب ہے۔ بات کر لیتے ہیں بستان خیال کی دوستو۔ تو بستان خیال کو محمد تقی خیال نے، آپ کو معلوم ہوگا، محمد تقی خیال نے جو ہے اسے لکھا تھا، اور انہوں نے محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں لکھا تھا۔ کس کی حکومت میں؟ تو محمد شاہ بادشاہ کے عہد حکومت میں جو ہے انہوں نے لکھا تھا، اور ان کا اصل نام میر تقی خیال کا اصل نام جو ہے میر تقی الجعفری الحسینی تھا۔ میر تقی خیال کے استاد محمد افضل ثابت گیری تھے۔ بستان خیال جو ہے ٹوٹل 9 جلدوں میں ہے، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا، 9 جلدوں میں یہ ہے بستان خیال۔ خواجہ امان دہلوی نے بستان خیال کو اردو میں ترجمہ کیا، اور بستان خیال کا پہلی جلد کا نام مہدی نامہ ہے۔ مہدی نامہ پہلی جلد کا نام کیا ہے؟ تو مہدی نامہ، یہ بھی یاد رکھیں گے۔ اور دوسری بات جو ہے دوستو، اس میں سلطان مہدی اور سلطان اسماعیل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اصل قصہ جو ہے وہ حدائق الانظار کے نام سے دوسری جلد سے شروع ہو جاتا ہے۔
ہیرو معز الدین شہزادی شمس تاجدار، یہ بہت سی کہانیوں کا مجموعہ ہے اور ہر قصہ جو ہے مرکزی کردار جو ہے معز الدین ہی رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا بستان خیال میں 5 طلسمات ہیں۔ اس سے پہلے والے کلاس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، طلسم اجرام و اجسام، طلسم سبا بیضا، حیرت قدا، صفی اشراق۔ جو 3 طلسمات ہیں جسے معز الدین فتح کرتا ہے وہ ہیں اجرام و اجسام، طلسم سبا بیضا، اور باقی حیرت قدا، صفی اور طلسم اشراق کو خورشید تاج بخش اور اصغر بدر منیر کرتے ہیں۔ بستان خیال کا سب سے پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ اردو ترجمہ تو عالم علیم نے کس نام سے کیا تھا؟ تو زبدۃ الخیال کے نام سے 1840 عیسوی میں کیا تھا، تو یہ یاد رکھنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف۔ اس میں خواجہ حسن نظامی کا انشائیہ کون سا ہے؟ کتے، چارپائی، مچھر یا جوتا؟ جی تو خواجہ حسن نظامی کی انشائیہ جو ہے مچھر ہے، کتے پطرس کا ہے، چارپائی رشید کا ہے، ٹھیک ہے، اور جوتا جو ہے یہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کن کا ہے، لیکن مچھر جو ہے یہ خواجہ حسن نظامی کے مشہور انشائیہ۔ خواجہ حسن نظامی کی پیدائش وفات کے بارے میں جو ہے بات کر لیتے ہیں۔ 1873 میں ان کی پیدائش ہوئی اور وفات جو ہے 1955 عیسوی کو دہلی میں۔ خواجہ حسن نظامی انہوں نے جو ہے دوستو شدید تحریک کی کھل کر مخالفت کی تھی اور انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا 1946 میں، اور انہوں نے جو ہے غریبوں کے لیے اخبار نکالا، ٹھیک ہے، اور رسالہ منادی کے نام سے غریبوں کے لیے جو ہے اخبار اور رسالہ جو ہے منادی جو ہے انہوں نے جاری کیا تھا، اور اسے ہی جو ہے بسیار نویسی میں، یعنی بہت زیادہ لکھنے والے کو کہتے ہیں، تو بسیار نویسی میں سب سے زیادہ یہ تولہ حاصل تھا۔ اصل نام ان کا قاسم علی تھا، پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ ان کے کچھ مشہور انشائیے ہیں جن سے کبھی کبھی سوال بنتے ہیں، جیسے کہ ابھی سوال آیا تھا، جھنگر کا جنازہ، مچھر مٹی کا تیل، بیگمات کے آنسو، پسینہ اور فٹ بال، پیاری ڈکار، روٹی، ماڈرن معشوق، الو، دیا سلائے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، گلاب تمہارا کیکر، ہمارا عمل بانو، حضرت کن ہچکی، تو یہ سبھی ان کے مشہور انشائیے ہیں۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا سب سے پہلے کب شائع ہوا؟ تو دوستو یاد رکھیے گا، ناول آگ کا دریا سب سے پہلے 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ آگ کا دریا جو ہے قرۃ العین حیدر کا بہت ہی مشہور ناول ہے، اور اس ناول کا آغاز جو ہے ٹی ایس ایلیٹ کے نظم سے شروع ہوا ہے، یاد رکھیں گے، قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کے نظم سے کیا ہے۔ آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے شعور کی رو کی تکنیک استعمال کی ہے، شعور کی رو کی تکنیک استعمال کی ہے، یہ بھی چیزیں یاد رکھنا ہے، اور انہوں نے اس ناول کو 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے ادوار میں؟ تو 4 ادوار میں اس ناول کو تقسیم کیا ہے۔ تو اور اس ناول میں دوستو قرۃ العین حیدر نے 2500 سال تاریخ کو پیش کیا۔ کتنے؟ تو 2500 سال تاریخ کو پیش کیا ہے۔ اور آگے بات کریں تو اس کا مرکزی جو کردار ہے وہ رسل ایٹلے ہے، اور اس کے علاوہ ابو منصور کمال الدین اور بھی بہت سارے جو ہیں کردار ہیں۔ اور ناول آگ کا دریا جو ہے چندرگپت سے لے کر تقسیم ملک کے المیہ پر ختم ہوتا ہے، اور ناول آگ کا دریا کا عنوان جو ہے قرۃ العین حیدر نے جگر مراد آبادی کے شعر سے لیا ہے۔ وہ یہ شعر ہے کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اور اس جو قرۃ العین حیدر نے اس ناول کو جو ہے ناول آگ کا دریا کا انگریزی ترجمہ جو ہے دی ریور آف فائر کے نام سے کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کی پیدائش اور وفات آپ کو معلوم ہوگا، 1927 عیسوی میں یہ پیدا ہوئیں علی گڑھ میں، اور وفات 2007 عیسوی کو نوئیڈا میں ہوئی۔ روشنی کی رفتار ان کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے جو 1982 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس میں 18 افسانے شامل ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ہم نے آفتاب کا طلوع غروب دیکھا ہے، شفق کی سرخی دیکھی ہے، خوشنما اور خوشبودار پھول دیکھے ہیں، خوش نوا چڑیا دیکھی ہیں، نغمہ خواں ندیاں دیکھی ہے، ناچتے ہوئے آبشار دیکھے ہیں۔ اس کی بدولت نفس کی تہذیب ہوتی ہے، یہ اس کا مقصد اولا ہے۔ مذکورہ عبارت کس کی ہے؟ پریم چند، چودھری فضل حق، علی سردار یا پھر مہدی افادی؟ مہدی افادی کی پیدائش جو ہے دوستوں وہ ہوئی ہے 1870 عیسوی میں، 1870 سے
1921 والے ہیں یہ مہدی حفادی. اور علی سردار جعفری یہ کب سے کب والے ہیں؟ اینی ون کسی کو معلوم ہو تو بتائیں. علی سردار جعفری کی پیدائش وفات جی 1913 عیسوی کو بلرام پور 1913 بلرام پور میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی علی سردار جعفری کی، اور وفات ممبئی میں 2000 عیسوی کو. ٹھیک ہے. منشی پریم چند یہ 1880 سے 1936 والے ہیں. ویسے دوستو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ منشی پریم چند ہی ہے. اے آپشن اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، منشی پریم چند. منشی پریم چند کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کیونکہ اکثر جو ہیں سے سوالات بنتے ہیں. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ویسے سرسری نظر سے دیکھ لیتے ہیں. اصل نام دھن پت رائے، چچا کا دیا وہ دوسرا نام نواب رائے. یہ دوسرا نام جو ہے نواب رائے بھی تھا. اور ان کے والد منشی عجائب لال تھے جو ڈاکخانہ میں کلرک تھے. والدہ آنندی دیوی. انہوں نے جو ہے ماہنامہ مادری اور مریادا کے ایڈیٹر یہ جو ہیں مادری اور مریادا کے ایڈیٹر بھی رہے منشی پریم چند. اور رسالہ ہنس جو ہے 1930 عیسوی میں جاری کیا. جاگرن اخبار 1931 عیسوی میں انہوں نے جاری کیا. ہنس اور جاگرن دونوں یاد رکھے گا. ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس 1936 عیسوی میں ہوئی جس کی صدارت انہوں نے کی. اور پریم چند نام سے 1910 عیسوی میں ان کی پہلی کہانی بڑے گھر کی بیٹی شائع ہوئی تھی. ان کے مشہور کتابوں میں اسرار معابد یہ منشی پریم چند کا پہلا ناول ہے جو آواز خلق میں 1930 عیسوی میں شائع ہوا اور یہ مکمل نہیں ہوا تھا. اس ناول کا ہندی نام دیو استھان رئیسہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے دیگر کتابوں میں ہم خرمہ وم صاحب روٹی نانی جلوہ آثار بازار حسن گوشہ عافیت چوگان ہستی پردہ مجاز نرملا بیوہ غبن یہ سبھی ناول ہیں. میدان عمل گودان منگل سوتر وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ سبھی جو ہیں ان کے کتابیں ہیں. اگلا سوال نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں ہوا؟ تو نوفل بادشاہ کا ذکر جو ہے وہ ہوا ہے آپ کے باغ و بہار میں. نوفل بادشاہ یہ باغ و بہار کا کردار ہے. باغ و بہار جو ہے میر امن کی کتاب ہے. میر امن نے کل 2 کتابیں تحریر کی تھیں، باغ و بہار اور دوسرا گنج خوبی. تو باغ و بہار جو ہے انہوں نے 1802 عیسوی میں مکمل کیا تھا اور اس کی اشاعت 1804 عیسوی میں ہوئی ہے. جو ان کا دوسرا کتاب تھا گنج خوبی. گنج خوبی جو ہے یہ جو ہے ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے، لیکن UGC انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے. انوار سہیلی کا تو یاد رکھیے گا. ویسے یہ ملا واعظ حسین کاشفی کی فارسی کتاب اخلاق محسنی کا ترجمہ، لیکن UGC جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں انوار سہیلی کا ترجمہ مانتا ہے. اور باغ و بہار میر امن کی تبازات نہیں ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی 9 طرز مرصع سے ماخوذ ہے اور یہ خود فارسی قصہ ہے. 4 درویش کا ہزار ترجمہ ہے. باغ و بہار جو ہے پوچھا جائے کہ اس میں کس شہر کی عکاسی کی گئی ہے تو یاد رکھیے گا باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے. دہلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے باغ و بہار میں. اور باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب جو ہے یہ بات کہی تھی سید عبداللہ نے. تو باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی بقول سید عبداللہ، یاد رکھیے گا. ایک احتشام حسین کا بھی قول ہے کہ میر امن کے باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے. میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو ہوئی اور وفات جو ہے 1808 عیسوی کو. اگلا سوال دیکھتے ہیں. رکن الدین خورشاہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو دوستو رکن الدین جو ہے یہ ناول فردوس بری کا کردار ہے. اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا. عبدالحلیم شرر کا ناول ہے. یہ ایک تاریخی ناول ہے. 1899 میں شائع ہوا. کتنے ابواب ہیں؟ تو 9 ابواب ہیں. پہلا ہے پریوں کا گول، دوسرا ہے پیاری زمرد تو کہاں گئی. اس کے علاوہ ملا اعلیٰ کا سفر، فردوس بری، پھر وہی عالم ناصر، مردود ازلی، بلخان خاتون کا سفر، افشاء راز، اور آخری ہے انتقام. تو اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کردار ہیں. رکن الدین خورشاہ کے علاوہ بھی اور کردار ہیں، اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پوچھا جاتا ہے. تو
زمرد جو ہے حسین کا عاشق، زمرد جس سے حسین شادی کرتا ہے۔ موسیٰ جو ہے یہ زمرد کا بھائی ہے۔ امام نجم الدین حسین کے چچا جس کا قتل حسین کرتا ہے۔ اس کے علاوہ امام بن نصر حسین اس کا بھی قتل کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ نصیر الدین توسی کا بھی کردار ہے اس میں۔ شیخ وجودی یہ فرقہ باطنیہ کا سرغنہ ہوتا ہے۔ رکن الدین خورشید جس سے بھی سوال آیا یہ باطنیوں کا امام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملا اعلیٰ کاظم جنوبی، یعقوب شیخ الجم، حسن بن صبا، چغتائی خان، بلغان خاتون منقو خان، توبی خان، مرجان، یہ سبھی جو ہے اسی کی کردار ہے۔ مرجان ایک حور ہے۔ اگلا سوال، کسی چیز کی ایسی وجہ بیان کرنا جو حقیقی نہ ہو لیکن ظاہری طور پر پسندیدہ اور نادر ہو، کیا کہلاتی ہے؟ تو وہ ہے آپ کا حسن تعلیل۔ یہ شعر میں آتا ہے حسن تعلیل کے لفظی معنی ہے وجہ بیان کرنے کو، جیسے پیاسی جو تھی صفا خدا تین رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی، تو پیاسی تھی اس لیے سر پٹکتی تھی، تو اس میں وجہ بیان کیا جا رہا ہے کیوں سر پٹکتی تھی۔ تو اس طرح کے جو ہے اگر لاجک آئے شعر میں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وہ کیا ہے، تو حسن تعلیل ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ فدا وطن پہ جو ہو آدمی دلیر ہے وہ، جو یہ نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے وہ، اس شعر کا خالق کون ہے؟ اس شعر کے خالق ہیں چک بست، برج نارائن چک بست۔ تخلص ان کا جو چک بست ہے اور اصل نام برج نارائن چک بست، برج نارائن اصل نام۔ ان کی پیدائش 1882 کے فیض آباد میں، اور یہ فالج کے حملے سے جو ہے رائے بریلی اسٹیشن پر ان کی موت ہو گئی تھی 1926 عیسوی کو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے سب سے پہلی نظم لکھی تھی حب قومی 1894 میں، حب قومی 1894 عیسوی میں انہوں نے سب سے پہلی نظم لکھی تھی۔ ان کے شعری مجموعے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ ان کا شعری مجموعہ جو ہے جلوہ صبح اگلے لوگ، یہ ان کے شعری مجموعے۔ صبح وطن یہ 5 حصوں پر مشتمل ہے اور اس میں 9 مرثیے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو برج نارائن چک بست نے ماہنامہ صبح امید 1918 میں جاری کیا ہے۔ ان کے ڈرامے ہیں راز دلاری کملا، مشہور نظموں میں رامائن کا سین جو داخل نصاب ہے، حب قومی، مرقع عبرت نالہ درد۔ اس کے علاوہ پھول مالا، فریاد قوم، آواز قوم، قوم مسدس، کرشن کنہیا، آب انگور، برقی اصلاح، لارڈ کارزن سے جھپٹ، خاک ہند یہ بھی داخل نصاب ہے، قوم کی سرماؤں کی اولاد، ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، اور حب وطن یہ بھی داخل نصاب ہے۔ اور ان کے چند مشہور اشعار ہیں، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشاں ہونا، اے خاک ہند تیری عظمت، اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گما ہے، دریائے فیض قدرت تیرے لیے رواں ہے، یہ مشہور اشعار ہیں۔ اگلا سوال، طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ میر حسن شیفتہ مسیفی یا پھر قدرت اللہ شوق؟ تو یاد رکھیے گا طبقات الشعراء یہ قدرت اللہ شوق کا تذکرہ ہے، اس سے پہلے والے شاید کلاس میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا۔ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، یہ قصیدہ کن کا ہے ساتھی؟ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، تو یہ قصیدہ ہے سودا کا۔ یہ قصیدہ نواب عماد الملک کی مدح میں جو ہے سودا نے لکھا تھا۔ سودا کی پیدائش 1712 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے؟ تو دہلی میں، اور وفات 1781 عیسوی میں جو ہے لکھنؤ میں جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے۔ بھی اس کا صحیح جواب ہے، فجر ہوتے جو گئی آج آنکھ میری جھپک، نواب عماد الملک کی مدح میں سودا نے لکھا تھا۔ اگلے سوال، سرخ یوں ہے کہ رنگ آسمانی لیے کہ کھلیا کمل پھول پانی لیے، یہ شعر جو ہے یاد رکھیے گا قطب مشتری میں آیا ہے، 1609 عیسوی میں ملا وجی نے لکھا تھا۔ اگلا سوال، کس رجحان کے زیر اثر تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں کہانی، پلاٹ اور کردار سے انحراف کیا جاتا ہے اور آغاز، انجام اور وحدت ثلاثہ کو بھی ضروری نہیں سمجھا جاتا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب جدیدیت ہے۔ جدیدیت کے زیر اثر یاد رکھیے گا تخلیق کیے جانے والے افسانوں میں کہانی، پلاٹ اور کردار سے انحراف کی جاتی ہے اور آغاز، انجام اور وحدت ثلاثہ کو بھی ضروری نہیں سمجھاتا۔ اگلا سوال، درون خانہ ہنگامہ ہے کیا چراغ رہ گزر کیا خبر ہے؟ درج بالا شعر کی سفر نامے میں استعمال ہوا، تو یہ شعر آیا ہے دوستوں
जापान चलो जापान चलो। अगला सवाल, दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज़ की तरह सरापा इंतखाब है, ये ख़याल बताना है अपने किसका है। तो ये ख़याल जो है ज़ाहिर किया है मीर हसन ने। दर्द का दीवान अगरचे मुख्तसर है लेकिन हाफिज़ की तरह सरापा इंतखाब है, बकौल मीर हसन। मीर हसन के बारे में बात किया जाए तो इनकी पैदाइश 1737 ईस्वी को दिल्ली में और वफ़ात लखनऊ में 1786 ईस्वी को हुई है। कलीमुद्दीन 1908 से 1983 वाले, आलम असर 1911 से 2002 वाले, तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बल्कि ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचते हैं, इसलिए क़रीन क़ियास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका हेवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये बयान किस किताब से माखूज़ है? जी बिल्कुल, ये किताब जो है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू से माखूज़ है। 1948 ईस्वी में शाया हुआ, मसूद हुसैन ख़ान 1919 से 2010 वाली की किताब है। तो इन्हीं की किताब में ये बात लिखी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, नुक़ूश सुलेमानी सैयद सुलेमान नदवी की किताब में ये बात लिखी है। इस सवाल का सही जवाब जीम होगा, करेक्ट कर लीजिएगा साथियों, मैंने गलत बता दिया था। तो मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, तो ये बात जो है नुक़ूश सुलेमानी में लिखी हुई है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।